یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ آپ خود سوچیں، اگر مصیبت نہ آتی تو یہ خزانہ باہر نکل آتا۔ اس دنیا کے اندر ایک آپ کو قانون کی صورت نظر آئے گی، بیج اس وقت تک اپنے وجود سے اپنا خزانہ باہر نہیں نکالتا جب تک اس کو زمین کے اندر کی اندھیاریوں کے حوالے نہ کیا جائے، جب تک اس کے اوپر طوفان اور بارشیں نہ برسیں، جب تک اس کے اوپر کیڑے حملہ نہ کریں، جب تک اس کی نشو و نما نہ ہو۔ بات بھائی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پرواز کرنا چاہتا ہے، یعنی واقعاً انسان بننا چاہتا ہے، واقعاً اپنے وجود کے اندر خزانوں کو عملی پیکر بنانا چاہتا ہے اور قرب الہی کے منازل طے کرنا چاہتا ہے، دو پر ہیں، ایک عارف کے یا ایک اللہ کی راہ پہ چلنے والے کے دو پر ہیں جن سے پرواز کرتا ہے۔ اب اس کی اڑان کی پر مشتمل ہے، وہ کتنی اڑان کر لے، کتنی ہمت ہے اس میں، کتنا ارادہ ہے، یہ اس کی پر ہی منحصر ہے۔ میں اور آپ ہر دو یا بشر جو بھی ہے وہ اپنے ارادے پہ کھڑا ہے، وہ اپنے عزم پہ کھڑا ہے، وہ اپنی ہمت پہ کھڑا ہے۔ ان باتوں کے بعد انسان برابر ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات قرآن کی صورت میں آئی یا روایات اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں۔ اب کس نے کتنی ہمت کی، کتنی زحمت اٹھائی، کتنی مشقت کی، اس کے مطابق اس کی اڑان ہوں گی۔ لیکن وہ دو پر کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب الانسان فی عرف العرفان کے ذیل میں جاری تھی کہ جس میں آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے جا رہے تھے کہ اس کتاب کی جو ان کے شاگردان نے شرح کی ہے اس سے یہ درس ماخوذ ہیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں انسان کی تعریف پڑھی تھی کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، انسان کہتے کسے ہیں، کیونکہ اگر انسان صرف صورت کے تشابہ کی وجہ سے کہتے ہیں تو جس طرح سے بعض شعراء نے اسے ذکر بھی کیا ہے اور مطلب بھی ایک انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر شکل و صورت کے مشابہ ہونے کی وجہ سے کوئی انسان بنتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کیونکہ اگر آپ ظاہری شکل و شمائل دیکھیں تو انسانوں میں ظاہری شکل و شمائل میں مشابہت ہے، اس لیے یہ انسان کی تعریف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہاں اور بقیہ جو شخصیات ہیں ان کی ذات کہاں کہ دونوں کا آپس میں تناسب ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ظاہری شکل و صورت کی شباہت کو کبھی بھی انسان کا نام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے فاسد ہے یا صالح ہے، کافر ہے یا مسلم ہے یا مومن ہے یا مثلا منافق ہے، سب کی آپ کو شکل و صورتیں قریب قریب ہی دکھائی دیں گی، کوئی ایک دوسرے سے شکل جدا نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کی حقیقت اس کے شکل و صورت کے ایک جیسے ہونے سے نہیں ہے۔ انسان کی کیا حقیقت ہے؟ انسان کی در حقیقت جو حقیقت ہے اس کو مختلف علماء نے بیان کیا۔ آج سائنس کی دنیا تو یہی کہتی ہے کہ حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کوئی لباس پہنے یا نہ پہنے اس کی مرضی، بس کسی اور کو تنگ نہ کیا جائے۔ تو غرب تو اس حد تک پہنچ چکا ہے کیونکہ وہ صرف مادی جسم کو انسان سمجھتا ہے اور اس کے ماوراء جو حقائق انسان کے ہیں اس کو انکار اس کا کر دیتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ تو پھر یہ نکلتا ہے کہ انسان کی کوئی حیثیت اور قیمت ہے ہی نہیں۔ اگر ایک حیوان ہے اس کے لیے بھی وہی حقوق رکھ دیے گئے جو انسان کے لیے ہیں، کیونکہ وہ بدن کے تشابہ کو انسان سمجھتے ہیں۔ بس بدن کے تشابہ یا بدن کے شباہت کسی بھی صورت میں انسان نہیں کہلاتا۔ انسان کیا چیز کہلاتی ہے اس کو ہم نے گزشتہ درس میں تفصیلی طور پر ملاحظہ کیا۔ اہل منطق کہتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق، انسان ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر شہوانی غریزے بھی ہیں تاکہ اپنے جسم کو قائم دائم رکھ سکے، کیونکہ اگر شہوانی غریزے اللہ تعالیٰ نے نہ رکھے ہوتے تو ہم اپنے وجود کو قائم دائم نہ رکھ پاتے۔ مثال کے طور پہ انسان کے اندر بھوک کی شہوت ہے، انسان کے اندر پیاس کی شہوت ہے، انسان کے اندر نیند کی شہوت ہے، انسان کے اندر بدن کو آرام دینے کی شہوت ہے۔ انہی شہوات میں سے ایک جنسی شہوت ہے کہ اردو میں شہوت ہمیشہ جنسی شہوت ہی کے نام سے پہچانی جاتی ہے، وإلا عربی زبان کا یہ کلمہ ہے اور اس سے مراد ہے کہ انسان کے وجود میں جسم کی لذات اور آرام کے حوالے سے جو احساس برپا آپ کے نفس کے اندر ہوتا ہے اسے شہوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ شہوت ہے کہ جو انسان کو ابھارتی ہے کہ جسم کی حفاظت کرو، اسے مزین کرو، اسے نقصان دہ چیزوں سے بچا کے رکھو، اس کی حاجات و ضرورت کو بر وقت پورا کرو۔ اگر یہ نہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی تو انسان بچاؤ نہ کرتا، لیکن اس کے لیے حدود اللہ نے رکھ دی ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ دیکھو کھاؤ پیو ضرور اور خوش ذائقہ چیزیں کھاؤ، جو اللہ نے نعمات دی اسے لطف اندوز ہو،
لیکن اللہ کی حدود نہ توڑنا، ظالمین میں سے مت ہو جاؤ، تجاوز کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ بہرحال یہاں تک تو آپ نے اس حوالے سے ملاحظہ کر لیا کہ ہمارے پاس یہ بات آئی کہ حیوان ناطق اہل منطق کی، یعنی جو عقلاء ہیں منطق کے اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے انہوں نے یہ تعریف کی، یہ بھی کامل نہیں ہے۔ انہوں نے ایک پہلو بیان کیا کہ وہ حیوانی جنبہ بھی انسان رکھتا ہے اور عقلانی جنبہ بھی رکھتا ہے، عقل یا زبان سے گفتگو بھی کرتا ہے۔ پھر ہم نے اسی کے ضمن میں یہ ملاحظہ کیا جو اہل حکماء نے ذکر کی ہے، انہوں نے انسان کی تعریف کو پھر آگے بڑھا کے ذکر کیا، یا اس میں پھر ہم تیسرے نمبر پہ ہم نے احادیث اور روایات اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں اس کو معلوم کیا۔ جیسے کہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے واضح طور پہ تعریف انسان کی لکھی ہے کہ انسان ہے حی متعلق، یعنی ایک ایسی زندہ مخلوق ہے کہ جس نے الہی راہوں پہ چلتے ہوئے اوصاف الہی کو اپنے وجود میں برپا کرنا ہے، یعنی جتنی وسعت ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو اس کے رحمت بے کراں سے، لامحدود رحمت سے ہم جو کچھ اخذ کر سکتے ہیں وہ اخذ کر لیں اور اپنے اندر رحمت کو برپا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کریم ہے، اس لامحدود کرم الہی سے جو اخذ کر سکتے ہیں اسے اپنے وجود میں برپا کریں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء اور صفات کئی ہیں، ہزاروں یا انگنت ہیں، اس میں سے جس کو انسان اس دنیا میں اصل بھیجا اس لیے گیا ہے کہ ان کو حاصل کرے، متعلق بنے، یعنی الہی انسان بنے، ربانی انسان بنے۔ یہ انسان کی ڈیفینیشن ہے جو آیات روایات کے تناظر میں انہوں نے کی۔ اسی کو عرفاء اپنی جب زبان میں بیان کرتے ہیں تو آغا حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ انسان جو فعلیت تک پہنچ جائے، یعنی ہمارے اندر اللہ نے خزانے بہت سارے چھپا دیے، جیسے ایک معدن ہے، اس معدنیات کی ایک کان ہوتی ہے، اس کان میں آپ سمجھ لیں کہ سونا بھی ہے، ہیرا بھی ہے، کوئلہ بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دور سے ہمیں خاک آلود ایک پہاڑ ہی نظر آ رہا ہے، چٹیل میدان اور ایک بنجر پہاڑ نظر آ رہا ہے، لیکن اس پہاڑ کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے خزانے برپا کیے ہوئے ہیں۔ اب ان خزانوں کو جو باہر نکال لے اسے کہتے ہیں انسان۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں خلق کیا تو ہمارے اندر بے پناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خزانے رکھ دیے ہیں۔ اب ان خزانوں میں سے کون کتنا اپنے آپ کو نکالنے میں، وہ معدن نکالنے میں کامیاب ہوتا ہے، جتنی مقدار کا نکالے گا اتنی مقدار کا انسان شمار ہوگا۔ یہ وہ تعریف ہے کہ جو زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیتی ہے نبی انبیاء علیہ السلام اور فاسقین جو مشرکین کے درمیان، مومن اور فاسق کے درمیان، اسی طریقے سے مسلم ہے مشرک ہے ان کے درمیان، ایک صالح انسان ہے غیر صالح انسان ہے، ان میں یہاں پہ فاصلہ آ جاتا ہے کہ ایک نے اپنے اندر اسی طرح دفن رکھے اور ایک بھی خزانے کو باہر نہیں نکالا۔ لہٰذا آپ ایک چھوٹے بچے کو جب اٹھائیں تو سمجھ لیں کہ گویا کہ ایک ایسی آپ نے کان اٹھا لی ہے کہ جس کے اندر ہزاروں معدنیات اللہ تعالیٰ نے قیمتی معدنیات اس کے اندر چھپائی ہوئی ہیں۔ اب اس بچے نے اس دنیا میں ایسی زندگی بسر کرنی ہے اور مختلف نعمات اور مختلف مصیبتوں سے اس طرح سے اس نے گزرنا ہے کہ ہر ایک صلاحیت کسی نہ کسی طریقے سے اس کے وجود پہ جلوہ گر ہو جائے، وہ اسے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ پھر باہر نکالنے میں جتنا کامیاب ہوگا اس صفت کے اعتبار سے اتنا قرب الہی پیدا کرتا چلا جائے گا۔ اگر آپ اس پوری گفتگو کو ایک کلمے میں سمجھیں، جس طرح آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، فعلیت تک انسان پہنچ جائے۔ آج کے ہم اگلے مرحلے کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو تعریف آپ گزشتہ درس میں تفصیلی طور پہ، کیونکہ پورا درس ہمارا اسی موضوع کے اوپر تھا، آپ اس مثال سے جان گئے کہ اس دنیا میں در حقیقت ہمارا ہدف یہ ہے اپنے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو عملی صورت دے دیں، فعلی صورت دے دیں۔ اس کے لیے زحمت چاہیے، اس کے لیے انسان کو مشقت چاہیے۔ انسان پڑھے پڑھے کوئی بھی چیز اپنے اندر سے باہر نہیں نکال سکتا۔ مثلا یہاں پہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سوال بھی زندگی کا حل ہو گیا، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ آپ خود سوچیں، اگر مصیبت نہ آتی تو یہ خزانہ باہر نکل آتا؟ اس دنیا کے اندر ایک آپ کو قانون کی صورت نظر آئے گی، بیج اس وقت تک اپنے وجود سے اپنا خزانہ باہر نہیں نکالتا جب تک اس کو زمین کے اندر کی اندھیاریوں کے حوالے نہ کیا جائے، جب تک اس کے اوپر طوفان اور بارشیں نہ برسیں، جب تک اس کے اوپر کیڑے حملہ نہ کریں، جب تک اس کی نشو و نما نہ ہو۔ اس کے ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں دے کے آگے منتقل ہوتا ہوں، کیونکہ مثالیں آپ کے سامنے بہت ساری ہیں، یہ آپ کے غور و فکر کے اوپر مشتمل ہے، وإلا ہمارا ہر درس سے 2-4 مثالوں پہ گزر سکتا ہے۔ ایک مثال جیسے ایک خاتون ہے، شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے جاذبیہ دافع امام علی علیہ السلام اس کتاب میں اس کو ذکر بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے کسی اور پہلو سے ذکر کیا ہے کہ عشق اور محبت سب سے تیز سفر ہے انسان کے ان معدن کو باہر نکالنے کا، ان چھپے ہوئے خزانوں کو باہر نکالنے کا سب سے بہترین اور تیز ترین طریقہ کار محبت ہے، یعنی محبت الہی، اللہ سے محبت کریں۔
محبت انبیاء علیہ السلام، محبت ائمہ اطہار علیہ السلام، ان ہستیوں سے محبت کریں، عشق کریں، نہ کہ زبان پہ فقط ان کا اعتقادی جو نظریہ رکھتے ہیں جاری کریں، محبت کریں۔ محبت ایک تعلق قلبی پیدا کر دیتا ہے۔ بہرحال اس پہلو سے شیخ مطہری نے ذکر کیا، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک اور پہلو سے ذکر کر رہا ہوں کہ چھپے ہوئے خزانے کیسے باہر آتے ہیں۔ اگر یہ مصائب، یہ مشکلات، یہ نعمتیں، یہ حوادث یہ نہ ہوتے تو یہ سارے خزانے اندر ہی پڑے رہ جاتے۔ مثلا اگر کوئی لکھنے والا جب تک بچہ مسلسل لکھنے کی کوشش نہ کرے وہ نہیں لکھ سکتا، اس کا ہاتھ ہی نہیں چلے گا۔ اب وہ لکھنے کی صفت اس کے اندر تھی لیکن نہیں لکھ سکے گا۔ اس کی مثال میں جو شہید نے ذکر کیا خوبصورت مثال ہے، ایک آپ گھر میں خاتون عموماً دیکھتے ہیں جو بالخصوص اپنے والدین کے گھر میں رہ رہی ہے اور اسے ساری نعمتیں بھی فراواں میسر ہو، اس نے دیر سے اٹھنا ہے، کوئی کام کاج کرنا نہیں ہے، والدہ نے مہربانی کی وجہ سے کیونکہ مامتا ہے ساری چیزیں اس کے سامنے کھانے وغیرہ رکھ دینے ہیں، تھوڑی سی اس کی تکلیف آئے تو بھاگم بھاگ سارے گھر والے اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہ خاتون شادی کے مرحلے پہ پہنچ جاتی ہیں، تو جس خاتون نے اس طرح کی زندگی بسر کی ہو، کیا اسے کھانا بنانا کوئی آئے گا؟ کیا کپڑے دھونے اسے آئیں گے؟ صفائی ستھرائی آئے گی؟ شوہر کی خدمت کرنا آئے گی؟ بچے پالنا اسے آئیں گے؟ کوئی بھی نہیں کام کر سکتا۔ اب وہ اٹھتی دیر سے ہے، 12 بجے دوپہر کے اٹھ رہی ہے، اس ٹائم ناشتہ کرنا ہے، اپنی مرضی سے اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، کیا وہ راتوں کو اپنی نیند کاٹ کے کوئی کام کر سکے گی؟ لیکن ہوتا ہی ہے کہ اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور شادی ہوتی ہے تو اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب آدھی رات کو اٹھ کے تکلیف کی حالت میں اس کو بار بار اہتمام کرے گی یا نہیں؟ اس بچے کے لیے خوراک کا اہتمام کرے گی یا نہیں؟ اب دیکھیں ذمہ داری بھی اندر سے اچانک خزانہ تھا اندر ذمہ داری کا، وہ بھر کے باہر آ گیا۔ اچھا اسی طریقے سے احساس، اس کے اندر محبت کا ایک احساس جاگ اٹھا، اس کی بالآخر بچے کی پرورش کرنی ہے، اس کے کپڑے دھونے کا اس کے اندر ڈھنگ آ جائے گا، بے شک ہاتھ میں چھالے پڑے یا نہ پڑے، حتیٰ کہ اگر خود کھایا ہے یا نہیں بچے کو کھلائے گی۔ یہ ایثار کبھی اندر سے نکل کے باہر آ سکتا ہے؟ یہ ماں کے اندر کیسے ایثار اندر سے باہر آ گیا؟ اور دیکھیں بچے کی محبت نے کیا کیا خزانے اس کے اندر نچھاور کر کے سامنے لے آئی اور ایک ماں کی صورت میں اسے ڈھال دیا۔ اگر یہ مصیبت نہ پڑتی تو مجھے بتائیں یہ خزانے اس کے اندر سے نکلتے؟ وہ جو راتوں کو دیر سے اور دن کو آدھے دن جب سورج نکل آیا ہو تب اٹھنے کی عادی خاتون، وہ اپنی نیندوں کو حرام کر کے بچے کے لیے بار بار اہتمام کرے گی۔ جو ایک ذرہ بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ بچے کی خاطر ایثار کا ایسا پیکر بن جاتی ہے کہ اسے اگر 2 ٹائم بھی کھانا نہ ملے اس کی زبان کے اوپر شکوہ بھی نہیں آئے گا اور وہ اپنے بچے کے لیے اہتمام کرے گی۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا مصیبتوں سے بھری ہوئی اس لیے بنائی تاکہ اندر کے خزانے باہر آ جائیں۔ وَإِلَّا خزانے یعنی بالفاظ دیگر آپ کسی بھی بندے کو یہ کہہ سکتے ہیں آرام سے کہ دیکھو اگر تم ان ہدایت کی باتوں سے جو قرآن و روایات نے دی ہیں اور ان نصیحتوں سے جو اہل بیت علیہ السلام کی نصیحتیں، ان سے اپنے آپ کو درست نہیں کرتے تو معاشرہ تمہیں ٹھیک کر دے گا، اور معاشرے سے بھی نہیں ٹھیک ہوتے تو پھر خود اپنی جہنم خریدتے ہو۔ اس لیے انسان کے پاس یہ مرحلے 2 ہیں۔ بالفاظ دیگر جو باتوں کی زبان نہیں سمجھتے، پھر لاتوں کی زبان تو انہیں سمجھا دیتی ہے، وہ ٹھوکریں ہی معاشرے میں ایسی خطرناک کھاتے ہیں کہ ان کے وجود سے پھر یہ والے مراحل طے ہوتے ہیں کہ جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ آئیں اب ہم اپنے اس موضوع کی طرف۔ انسان کی حقیقت کے حوالے سے 2-3 کلمات استعمال کیا حسن زادہ عاملی نے آغاز کتاب میں ہی۔ یہ کتاب، اس کا لنک آپ کو پہلے بھیج دیا گیا تھا، وہاں سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی کتاب ہے الانسان فی العرف والعرفان، لیکن بے پناہ اس کے اندر معارف پنہا ہے جو آیات و روایات اہل بیت علیہ السلام کی زبانی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم نے آخر درس میں وہ کلمات پڑھے تھے، 3 کلمات ہیں۔ ایک ہے عمل انسان، دوسرا ہے انسان کی غایت اور نیت انسان، تیسرا ہے علم انسان۔ ادھر توجہ کریں، اسی سے پھر آگے ایک اور ملحق بحث شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ترتیب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ ہمارے جو بزرگان ہیں عرفان کو بہت سارے لوگوں نے زبان کیا ہے لیکن ایک کوڈ کی صورت میں بیان کیا ہے، یعنی آپ کو اگر عرفانی کتابیں اردو ترجمہ ہو جائیں کوئی خاص چیز حاصل نہیں ہو سکے گی، یا اسی طریقے سے وہ اشعار ہیں آپ بار بار پڑھتے رہے کوئی خاص چیز ممکن ہے آپ کو حاصل نہ ہو سکے کیونکہ کوڈ کی صورت میں وہ لکھیں۔ ابن عربی کی کتاب باتیں ہیں یا دیگر بزرگان کی باتیں ہیں۔ ہمارے علماء کا ایک حسن ہے اس جگہ پہ، کیونکہ عرفان کی بعض اوقات مخالفت سننے کو ملتی ہے، وہ افراد کرتے ہیں جنہوں نے اساتید سے پڑھا نہیں، حتیٰ کہ ہماری بھی اپنی صورت ایسی ہے کہ ذاتی مطالعات سے اگر یہ مطالب لینے کی کوشش کرتے تو اشتباہات کا شکار ہو رہے ہوتے۔ انہی اساتید سے جو کہ اس فن کے ماہر ہیں، بالخصوص آغا حسن عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان ہیں، بزرگ شاگردان ہیں، اور بڑھاپے میں پہنچے ہوئے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی بڑی خوبصورت تعبیرات ہیں، ان سے جو استفادے کا موقع ملتا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ان
تشریحات کو آغا حسن زادہ عاملی یا اس طرح کی بزرگ شخصیات نے قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق پھر ایک اور زبان میں ڈھالا، کیونکہ ہمارے لیے تو کسی اور کی بات حجت نہیں ہو سکتی غیر معصوم کی کہ ہم اس کی باتوں میں اور اس کی تشریحات کو قبول کرنے لگ جائیں۔ جیسا ہمارے علماء نے پھر آ کے یہ کام کیا، بالخصوص آغا حسن زادہ عاملی بہت ہی عظیم ایک شخصیت ہیں کہ شاید اس صدی میں اتنی بلند و پایہ شخصیت پیدا ہوئی ہو، اور انہوں نے مراحل طے کیے، جو بولا ہے اس کو طے کیا ہے، اور واقعات ہیں ان کے شاگردان یہ باتیں سناتے ہیں، بڑے متواضع تھے، بہت زیادہ متواضع، اور عمر بھی ماشاءاللہ 90 سے اوپر ان کی عمر تھی، لیکن اس پورے طولانی عمر میں انہوں نے نہ وقت ضائع کیا اور نہ ادھر ادھر کے بیکار کام کیے، اور خوب خدمت کر کے انہوں نے واقعاً مکتب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی کہ معارف کو ایک ترتیب سے قابل فہم زبان میں ڈھال دیا۔ اگر ان کی کتابیں آغا حسن زادہ عاملی اور آغا جوادی عاملی کی کتابوں کو آپ ہٹا کے دیکھیں تو شاذ و نادر آپ کو افراد ملیں گے کہ جو دیگر کتابوں سے مطلب کو سمجھ لیں، لیکن ان بزرگان کی کتابوں کی یہ اہم حیثیت حاصل ہے کہ انہوں نے ایک خاص ترتیب سے مطالب کو ربط دیا، کیونکہ فلسفہ میں بھی ماہر ہیں، علوم عقلیہ میں بھی ماہر ہیں، پھر قرآن کو بھی انہوں نے دقت سے پڑھا، تفسیر میں پورے مفسر ہیں، حدیث میں محدث ہیں، فقہ میں فقیہ ہیں، جامع شخصیات ہیں یہ۔ تو انہی کی ترتیب آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے، وإلا اس ترتیب کو سمجھنا آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے الحمدللہ آیات اور روایات سے اس طریقے سے اس کو ذکر کیا ہے کہ ہمارے لیے چیزیں کھل سکتی ہیں اگر غور و فکر کریں۔ بالفاظ دیگر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے تھے، انہوں نے ایک پتلا سا رسالہ ہے الولایہ کے نام سے لکھا، یا سیر و سلوک کے اوپر مشتمل رسالہ ہے۔ اس کی انشاءاللہ یہ چیزوں کی تشریح آگے آئے گی۔ انہوں نے دروس دیے تھے، ان دروس کو پھر کتابی حالت میں ڈھالا گیا، اور آغا جوادی نے 2 جلدوں پہ اس کی بہت بہترین شرح بھی کی ہے۔ ان دروس میں آغا طباطبائی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پرواز کرنا چاہتا ہے، یعنی واقعاً انسان بننا چاہتا ہے، واقعاً اپنے وجود کے اندر خزانوں کو عملی پیکر بنانا چاہتا ہے اور قرب الہی کے منازل طے کرنا چاہتا ہے، 2 پر ہیں، ایک عارف کے یا ایک اللہ کی راہ پہ چلنے والے کے 2 پر ہیں جن سے پرواز کرتا ہے۔ اب اس کی اڑان کے اوپر مشتمل ہے، وہ کتنی اڑان کر لے، کتنی ہمت ہے اس میں، کتنا ارادہ ہے، یہ اس کی پر ہی منحصر ہے۔ میں اور آپ ہر 2 یا بشر جو بھی ہے وہ اپنے ارادے پہ کھڑا ہے، وہ اپنے عزم پہ کھڑا ہے، وہ اپنی ہمت پہ کھڑا ہے۔ ان باتوں کے بعد انسان برابر ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات قرآن کی صورت میں آئی یا روایات اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں۔ اب کس نے کتنی ہمت کی، کتنی زحمت اٹھائی، کتنی مشقت کی، اس کے مطابق اس کی اڑان ہوں گی، لیکن وہ